بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ واجعلہ نورا لقلوبنا وہدى لأعمالنا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر۔ اللہ ہمیں دین کی روشنی کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب، جہاں ہم پہنچا رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی ہر دل تک۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک، قد مبارک اور معجزہ رد شمس کے بارے میں، اور یہ ہم پیش کریں گے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا اور آپ کے لباس اور بالوں کے متعلق تفصیل سے بیان فرمائیے۔ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کی تفصیل شمائل ترمذی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے۔ اس کو خصائل نبوی سے نقل کیا جاتا ہے۔ ابراہیم بن محمد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے، یعنی پوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان فرماتے تو کہا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لامبے تھے نہ زیادہ پستہ قد، بلکہ میانہ قد لوگوں میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل پیچدار تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرہ کے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں تھی، یعنی چہرے انور بالکل گول نہ تھا نہ بالکل لامبا تھا، بالکل دونوں کے درمیان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں نہایت سیاہ تھی اور پلکیں دراز، بدن کے جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں موٹی تھی، مثلاً کہنیاں اور گھٹنے، اور ایسے ہی دونوں مونڈوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پرگوشت تھی۔ آپ کے بدن مبارک پر معمولی طور سے زائد بال نہیں تھے، یعنی بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن پر بال زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر خاص جگہوں کے علاوہ، جیسے بازو، پنڈلیاں وغیرہ، ان کے علاوہ اور کہیں بال نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور قدم مبارک کو گوشت تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے، گویا کہ پستی کی طرف چل رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ توجہ فرماتے، یعنی یہ کہ گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ اس طرح دوسرے کے ساتھ لاپرواہی ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات متکبرانہ حالت ہو جاتی ہے، بلکہ سینہ مبارک سمیت اس طرف توجہ فرماتے۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے تو تمام چہرے مبارک سے فرماتے، کن آنکھیوں سے نہیں ملاحظہ فرماتے تھے، مگر یہ مطلب اچھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہری نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے والے تھے نبیوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی دل والے تھے اور سب سے زیادہ سچی زبان والے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل و زبان، طبیعت، خاندان، اوصاف ذاتی اور نسبی ہر چیز میں سب سے افضل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص یکایک دیکھتا مرعوب ہو جاتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اس قدر زیادہ تھا کہ اول وہلہ میں دیکھنے والا رعب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا تھا۔ اول تو جمال و خوبصورتی کے لیے بھی رعب ہوتا ہے۔ شوق افزو مانع عرض تمنا داب حسن، بارہا دل نے اٹھائے ایسی لذت کے مزے۔
اس کے ساتھ جب کمالات کا اضافہ ہو تو پھر رعب کا کیا پوچھنا۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخصوص چیزیں عطا ہوئی ان میں رعب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ البتہ جو شخص پہچان کر میل جول کرتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی کریمانہ وہ اوصاف کا قائل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنا لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والا صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا باجمال و باکمال نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لباس میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ لباس میں اکثر سوتی کرتا زیب تن فرماتے تھے جس کی آستینیں عموماً گٹوں تک اور لمبائی آدھی پنڈلی تک ہوتی تھی۔ ایک بار رومی ساخت کا جبہ بھی جس کی آستینیں آگے سے تنگ تھی استعمال فرمایا۔ سفید لباس کو پسند فرماتے تھے اور اس کی ترغیب دیتے تھے۔ اکثر لنگی استعمال فرماتے تھے۔ یمانی چادروں کو پسند فرماتے تھے۔ شلوار کا خریدنا اور پسند فرمانا ثابت ہے مگر پہننا ثابت نہیں۔ سبز چادریں بھی استعمال فرمائی، گاہے سرخ داریوں والی 2 چادریں بھی استعمال فرمائی، بالوں کی بنی ہوئی سیاہ چادر یعنی کالی کملی بھی استعمال فرمائی۔ سر مبارک پر کپڑے کی کلاه اور اس کے اوپر دستار پہننے کا معمول تھا۔ سر مبارک پر پٹے رکھنے کا معمول تھا جو اکثر و بیشتر نرمہ گوشت یعنی کانوں کی لو تک ہوتے اور کبھی کم و بیش بھی ہوتے تھے۔ حج و عمرہ کا احرام کھولنے پر سر کے بال اسرے سے صاف کرا دیے جاتے اور موئے مبارک رفقاء و احباب میں تقسیم فرما دیے جاتے صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ نالین شریفین رنگے ہوئے چمڑے کے ہوتے تھے جن میں 2 تسمے ہوا کرتے تھے۔ ان کا نقشہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ هذا مثال نعالہ صلو علیہ وآلہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کتنا ہوگا؟ اندازاً بتا دیں۔ جواب: یہ تو معلوم نہیں، اتنا معلوم ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں چلتے تھے تو سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ رد شمس۔ سوال: گزشتہ دنوں ایک مولانا صاحب نے مقامی مسجد میں اتباع رسول کے موضوع پر وعظ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زانو پر سر رکھ کر لیٹے کہ اتنے میں انہیں نیند آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ ادھر عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا۔ انہوں نے سوچا کہ نماز تو پھر مل جائے گی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی قربت نہ جانے پھر نصیب ہوگی یا نہیں۔ اتنے میں سورج غروب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ نماز پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھو گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قضا نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی نماز تو قضا کر لی مگر زانو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جگایا۔ اس میں تفصیل طلب بات یہ ہے کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھ لی یا نماز پڑھنے سے پہلے سو گئے یا دونوں نے نماز نہیں پڑھی؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے رہے اور انہوں نے نماز نہیں پڑھی؟ اور پھر نبی جب سوتا ہے تو غافل نہیں ہوتا، نبی کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی سو جائے، اس کی اپنی نماز قضا ہو جائے یا اس کے رفیق کی؟ مولانا کی گفتگو سے مندرجہ اشکالات میرے ذہن میں آئے۔ امید ہے کہ ان کا جواب دے کر ممنون فرمائیں گے اور بتلائیں گے کہ آیا یہ واقعہ صحیح احادیث سے ثابت ہے یا واقعہ کی حد تک ہے۔ جواب:
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے رد شمس کی حدیث امام طحاوی رحمہ اللہ نے مشکل الآثار جلد 2 صفحہ 9 میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ بہت سے حفاظ حدیث نے اس کی تصحیح فرمائی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے رجال کی توثیق کرنے کے بعد حافظ احمد بن صالح مصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ مشکل الآثار جلد 2 صفحہ 11۔ ترجمہ: جو شخص علمی حدیث کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہو اسے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی حدیث کے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے یاد کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جلیل القدر معجزات نبوت میں سے ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ العلل المصنوعہ میں لکھتے ہیں، مشکل الآثار جلد 1 صفحہ 341۔ ترجمہ: اور من جملہ ان امور کے جو اس واقعے کے صحیح ہونے کی شہادت دیتے ہیں، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر حضرات کا یہ ارشاد ہے کہ کسی نبی کو جو معجزہ بھی دیا گیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نظیر عطا کی گئی یا اس سے بھی بڑھ کر، اور صحیح احادیث میں آ چکا ہے کہ سورج حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے روکا گیا تھا جبکہ انہوں نے جبارین سے جہاد کیا، پس ضروری تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس کی نظیر واقع ہوتی، چنانچہ یہ واقعہ حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعے کی نظیر ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس قصے کو موضوعات میں شمار کیا ہے، اور حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی منہاج السنہ میں بڑی شد و مت سے اس کا انکار کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، جلد 6 صفحہ 222۔ ترجمہ: رد شمس کا یہ واقعہ حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعے سے بلیغ تر ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو موضوعات میں درج کر کے غلطی کی ہے۔ اسی طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو رد روافض پر لکھی گئی ہے اس کو موضوع قرار دے کر غلطی کی ہے۔ حافظ سید مرتضیٰ زبیدی رحمہ اللہ شرح احیاء میں لکھتے ہیں، اتحاف شرح احیاء جلد 7 صفحہ 192۔ ترجمہ: اس واقعے کو موضوعات میں شمار کرنا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی زیادتی ہے۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رد کیا ہے، اور ابن جوزی رحمہ اللہ جس طرح صحیح احادیث کو موضوعات میں ذکر کر جاتے ہیں وہ ائمہ کو معلوم ہے۔ ان کی اس روش پر ان کے معاصرین نے بھی اور بعد کے حضرات نے بھی ان کی عیب چینی کی ہے، جیسا کہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نکت ابن صلاح کے اوائل میں ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کو بہت سے حفاظ حدیث نے صحیح کہا ہے۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے طرق کا متعدد ہونا اس کی صحت پر شاہد ہے، اس لیے ابن جوزی رحمہ اللہ کے قول کا کوئی اعتبار نہیں۔ بہرکیف یہ واقعہ صحیح ہے اور اس کا شمار معجزات نبوی میں ہوتا ہے۔ رہا آپ کا یہ کہنا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی ہو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہ پڑھی ہو، اس کا جواب خود اس حدیث میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا تھا، جب وہ اس کام سے واپس آئے تو نماز ہو چکی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ یہ نماز پڑھ چکے ہوں گے، اور آپ کا یہ کہنا کہ نبی سوتا ہے تو اس کا دل جاگتا ہے، پھر نماز کیسی قضا ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے اوقات کا مشاہدہ کرنا دل کا کام نہیں بلکہ آنکھوں کا کام ہے، اور نیند کی حالت میں نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لیلۃ التعریس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کی نماز فجر قضا ہوئی۔ واللہ اعلم۔ اللہ جل شانہ یہ علم ہمارے دلوں میں روشنی اور ہمارے عمل میں برکت، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کریں تاکہ اور دینی معلومات ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔